بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پیارے چینل سبق آموز واقعات سے میں ہوں آصف الرحمن۔ ناظرین کرام، ربیع الثانی 9 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں تقریباً 200 صحابہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ جا کے قبیلہ بنی طے کے بت خانے کو تباہ کر دیا جائے، منہدم اور مسمار کر دیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر نکلے اور جا کر بت خانے کا کام تمام کر دیا، اور وہاں سے کئی قیدی پکڑے گئے اور کچھ لوگ فرار بھی ہوئے، جن میں عدی بن حاتم جو کہ حاتم طائی کا بیٹا تھا وہ فرار ہو گیا، لیکن اس کی بیٹی صفانہ پکڑی گئی۔ سارے قیدیوں کو لے کر جب مسجد نبوی کے سامنے پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک لڑکی برہنہ سر کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری اور ایک صحابی کو دی اور فرمایا، جاؤ یہ چادر اس لڑکی کے سر پہ اڑا دو۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول وہ تو ایک کافرہ عورت ہے، ایک مشرکہ عورت ہے، اور آپ کی مبارک چادر اس کے سر پہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ دیکھو میرے صحابہ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر بھی کی کیوں نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ادب و احترام والا معاملہ کیا، اسے پوری طرح عزت دی، اسے پوری طرح سیکورٹی دی، اسے پوری طرح اس کی حفاظت کی۔ اس لڑکی نے جب یہ دیکھا کہ اتنا امن تو مجھے اپنے گھر میں نہیں ملا جتنا امن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مل رہا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ اگر آپ میرے اوپر مہربانی فرمائیں، میرا خبرگیر بھاگ گیا ہے، میں سخی باپ کی بیٹی ہوں اور میرا باپ فوت ہو گیا ہے، آپ میرے اوپر اگر احسان فرمائیں تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، آپ مجھے آزاد کر دیں اور باحفاظت مجھے میرے گھر پہنچا دیں، اللہ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اکرام کیا، اسے کچھ جوڑے کپڑوں کے دیے، اسے زاد راہ دیا، سواری دی، اور 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ جب تک یہ گھر نہ پہنچ جائے تم نے واپس نہیں آنا۔ صحابہ کرام کے ساتھ کئی دن کا سفر کرتے ہوئے وہ جب اپنے علاقے میں پہنچی تو اس کا بھائی گھر پہ موجود تھا۔ اس نے جب اپنی بہن کو دیکھا تو پہلے تو بڑا خوش ہوا اور پھر حیران بھی ہوا کہ تم کیسے بچ کے نکل آئی؟ تو وہ کہنے لگی، میں خود بچ کے نہیں نکلی، مجھے آزاد کر دیا گیا ہے، مجھے آزادی مل گئی ہے۔ اس نے پوچھا، تمہیں کیسے آزادی مل گئی؟ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کو بیان کیا اور نرم دلی اور رحمت اور شفقت کو بیان کیا۔ تو پھر اس کا بھائی حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اتنے دن تم نے غیروں کے ساتھ گزارے، راتیں بھی گزاری، دن بھی گزارے، تو تمہاری عزت محفوظ رہی ہوگی؟ وہ کہنے لگی، خدا کی قسم اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری عزت و آبرو تیری حویلی اور 4 دیواری میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں محفوظ تھی۔ یہ بات جب بھائی نے سنی تو بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، اتنے مشفق نبی، اتنے شفیق نبی، اور پھر بھی ہم اسلام سے دور ہیں، پھر بھی ہم اس کے دین سے دور ہیں۔ تو فوراً تیاری کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر کے صحابیت کا شرف پایا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ ہمارے اخلاق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے، تو اسلام نے جتنی عورت کو عزت بخشی ہے، اسلام نے جتنا عورت کو مرتبہ بخشا ہے، اتنا مرتبہ کسی دین میں نہیں۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تاریخی الفاظ سنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر ہی کی کیوں نہ ہو۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ عورت چاہے کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس کا احترام اسی طرح کیا جائے جس طرح کہ اپنی اولاد اور اپنی ماں بہن کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔